بڑے سے بڑا مایوس شخص بھی اگر اس عمل کو کر لے گا، اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ اس کی ساری مایوسی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے کلام کا تعویذ ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ ہر آپ کا بگڑا ہوا کام منٹوں سیکنڈوں میں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 15 شعبان المعظم کا ایک ایسا عمل آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جو بھی مایوسیاں، جو پریشانیاں آپ کی ہیں، انشاءاللہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ کوئی رزق کے معاملے میں تنگ ہے، کوئی رشتے کے معاملے میں تنگ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملے میں تنگ ہے، کوئی میاں بیوی آپس میں ناچاکی کے معاملے کی وجہ سے ایک دوسرے سے تنگ ہیں، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے تنگ ہے، کوئی اپنی بیماری، شوگر، کینسر، جگر کے مرض، پتھری کے مرض، کسی بھی چیز کا کوئی مریض ہے جو کہ اپنی بیماری سے خوف زدہ ہے اور یا ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا ہے، انشاءاللہ جو آج آپ کو میں عمل بتلانے والا ہوں، اس عمل کی برکت سے آپ کی یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ ڈپریشن کی ہو، چاہے وہ مایوسی کی ہو، ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور رزق اتنا بے بہا آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کے تصور اور گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تسخیر سے نوازیں گے، اور تسخیر ایسی کہ ہر بندہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، آج کی رات آپ نے باوضو ہو کر 2 نفل ادا کر لینے ہیں، اور مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یہ سورہ اخلاص کا یہ جو نقش سکرین کے اوپر آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، یہ آپ نے 313 مرتبہ لکھنا ہے۔ آپ اس کو 700 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو 1100 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کی تعداد 313 مرتبہ ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کا یہ تعویذ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ نے ان تعویذات جو بنائے ہوئے ہیں، ان تعویذات کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل عامل بھی کر سکتا ہے اور غیر عامل بھی کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر عورت ہے تو الٹے بازو میں باندھے گی، اور اگر مرد ہے تو دائیں بازو میں باندھے گا۔ اگر کسی کا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے تو آپ نے انہی تعویذ جو آپ نے لکھے ہیں 313 مرتبہ، انہی تعویذ میں سے ایک تعویذ اٹھا کے اس کو دے دینا ہے۔ عورت ہے تو اس کو کہنا ہے کہ الٹے ہاتھ میں باندھ لے، اور اگر مرد ہے تو دائیں ہاتھ میں باندھ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ اس چیز کا نام اس تعویذ کے نیچے لکھے، لکھنے کے بعد اس کو ہوا کے اندر لٹکا دے تو انشاءاللہ اس کی گم شدہ چیز مل جائے گی۔ اور اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی گھر سے روٹ کر چلا گیا ہے تو نیچے اس تعویذ کے اس کا نام لکھ دیں، فلاں بن فلاں، اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو ہوا کے اندر لٹکا دینا ہے، انشاءاللہ اسی وقت وہ حاضر ہوگا گھر کے اندر اور ساری اپنی ناراضگیاں ختم کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے یہ تعویذ اٹھا کے اس کو دے دینا ہے، دائیں ہاتھ میں وہ پہن لے، انشاءاللہ اس کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہر مقصد کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عامل نہیں ہے وہ بھی اس عمل کو کر کے اپنے پاس یہ تعویذ رکھ لے، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی آئے، اپنے بچوں کو یہ تعویذ دے اور خود یہ تعویذ استعمال کرے، انشاءاللہ اس کی اسی وقت پریشانی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تعویذ سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، تعویذ کوئی ایسی بڑی جادوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے، تعویذ کے پیچھے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کے کلام کی جو طاقت ہے وہ لامحدود طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کو یہ طاقت نصیب فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا ادیب بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا فلاسفر بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا شیطان بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے اللہ کے کلام کی طاقت کا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی۔ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔